بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله مولانا العظيم. یہودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. اور پیچھے یہ بات گزری ہے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتاب نازل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی تحریر لکھ کر بھیجے یہودیوں پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب ہم مانیں گے. عجیب و غریب بیہودہ قسم کے مطالبات کرتے تھے. تو قرآن کریم نے اس آیت میں کہا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وحی کہتے ہیں خفیہ طور پر کوئی بات دل میں ڈال دینا، اور جس پر وحی نازل کی جاتی ہے اس کا نبی ہونا ضروری ہے. غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وحی نازل کی، یعنی ہم نے تم کو نبی بنایا، اس لیے کہ وحی تو نبی پر ہی نازل کی جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی عام انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ کافر ہے. اس لیے کہ وحی کا دعویٰ کرنا نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، اور نبوت کا دعویٰ کفر ہے. ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی ہم نے تم کو نبی بنایا، اور آپ کوئی انوکھے نبی نہیں تھے. ایسے ہی وحی کی ہم نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف جس طرح ہم نے وحی نازل کی اسی طرح کی وحی ہم نے آپ کی طرف نازل کی. حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے اور ان کے بعد بھی انبیاء آئے. یہ حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو آپ کو عجیب و غریب لگتا ہے اور ایسا بدک رہے ہیں جیسے کہ کوئی نیا قسم کا اور ایک انوکھا عجیب و غریب قسم کا دعویٰ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس طرح بدک رہے ہیں اور ایک اجنبیت محسوس کر رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ ایک تو انبیاء کا سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، تو جب نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو کیوں عجیب لگتا ہے؟ یہ ہے اس کا مطلب. جب حضرت نوح کو نبی مانتے ہیں آپ، ان سے پہلے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کے بعد کے انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، اور چند ایسے انبیاء کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے جسے یہود بھی نبی مانتے تھے. ہاں کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی نبی مانتے تھے
اور عیسائی بھی نبی مانتے تھے، یہ متفق علیہ شخصیت ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں. قرآن نے دونوں کی نفی کی اور یہ کہا نہیں، نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک جو ہے مسلمان تھے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے، سر جھکا دینے والے تھے. تو کہا ہم نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، اب ابراہیم کو دونوں نبی مانتے تھے، ان کو نبی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمہیں عجیب نہیں لگا؟ وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل ان کے بیٹے صاحبزادے ہیں، ان کی طرف جب ہم نے ان کو نبی بنایا، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو تمہیں عجیب نہیں لگا، انوکھا نہیں لگا؟ وہ اسحاق، جو حضرت اسحاق نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، والاسباط، اور ان کی اولاد نے. بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے. جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی، اسی طرح کی وحی، اور جس طرح کی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کی، اسی طرح کی وحی ہم نے جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی. ان کو تو نبی مانتے، ان کو نبی نہیں مانتے. ان کا دعویٰ نبوت کا عجیب نہیں لگتا، ان کا نبوت کا دعویٰ کرنا تمہیں عجیب لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا ہے، یعنی اناد ہے، تعصب کی بنیاد پر انکار کر رہے ہو. انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. انکار کی کوئی وجہ نہیں، انکار کرنا تو ان کی نبوت کا بھی انکار کرنا تھا. ان کو تو نبی مانتے، ان کو نہیں مانتے. کہتے ہیں وہ عیسیٰ، اور جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وہ ایوبا، ہم نے حضرت ایوب کی طرف جس طرح وحی کی، وہ یونس، اور حضرت یونس کی طرف وحی کی، وہ ہارون، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. وہ سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی. زبور کتاب کا نام ہے. قرآن میں نہ تمام انبیاء کا ذکر ہے اور نہ تمام کتابوں کا ذکر ہے. آگے آ رہا ہے. اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے، ان کو ایک بادشاہ مانتے ہیں. قرآن نے ان کا بھی رد کیا، حالانکہ ارادہ باقاعدہ ان کے رد کا نہ ہو، لیکن رد ہو رہا ان کے عقیدے کا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دونوں بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے. قرآن نے کہا نہیں، وہ دونوں نبی تھے. ہم نے سلیمان کی طرف بھی وہی بھیجی، اور حضرت داؤد کو تو باقاعدہ کتاب بھی دی. 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب زبور بھی ہے، انجیل ہے، توریت ہے، قرآن مجید تو یہ آخری کتاب ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تو یہ تو ہو گیا وحی کا. لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے بہت باریک. دیکھو وحی کئی طرح سے آتی ہے، وحی کے کئی اقسام ہیں. اس میں میں ایک طریقہ آپ کو سمجھاؤں. ایک طریقہ تو یہ ہے وحی کا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے، قرآن میں ہی ہے. اسی کو قرآن کریم نے کہا او من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. وحی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کسی سے کلام کرے. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچائے.
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نبی کے دل میں ڈالیں، نبی کے دل میں، اور نبی اس مضمون کو اپنے الفاظ میں ادا کرے. وحی کی ایک قسم یہ ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب کلام اللہ نہیں ہے. واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. باقی سب کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مضمون فرشتوں کو سمجھا دیا، فرشتوں نے اپنی زبان میں اس مضمون کا ادا کیا. اللہ نے ایک مضمون فرشتوں کو سمجھا دیا، وہ مضمون فرشتوں نے انبیاء تک پہنچایا اپنی زبان میں. الفاظ خدا کے نہیں تھے، مضمون سمجھایا خالی. یہاں تو ایسا ہے کلام میں، اللہ کے کلام میں، کہ اس کا مضمون بھی اللہ کا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں. لیکن پہلی جتنی آسمانی کتابیں آئی اس میں یا تو الفاظ فرشتے کے ہیں یا نبی کے ہیں. یہ مضمون آپ سمجھ گئے. حدیثوں میں بھی یہی ہوتا ہے. حدیث بھی وہی ہے، قرآن مجید بھی وہی ہے، حدیث پاک بھی وہی ہے. لیکن قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مضمون بھی اللہ کا ہے. حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون نبی کے سینے پر نازل کر دیا جاتا ہے اور نبی اس مضمون کو اپنے الفاظ میں ادا کرتا ہے، لیکن ہے وہی وہ بھی. جس طرح دیگر آسمانی کتابیں نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، مضمون اللہ کا، اسی طرح حدیثوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مضمون تو اللہ کا، الفاظ نبی کے. تو جس طرح پہلی کتابیں حجت ہیں، حضور کی حدیث بھی حجت ہیں. اسی لیے امام بخاری نے حدیث حجت ہے، حدیثوں کے میں آئے ہوئے مضامین شریعت کا حصہ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے یہی آیت لائے ہیں. پہلے تو یہ سمجھایا ہے کہ پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ یا تو فرشتے کا کلام، فرشتوں کا، عموماً جبریل لاتے تھے، وہ پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام انبیاء تک لاتے تھے. اور حدیثوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک مضمون القاء کر دیا گیا، نبی اپنے الفاظ میں اس کو ادا کرتا ہے. تو جب پہلی آسمانی کتابیں انبیاء کا کلام ہونے کے باوجود حجت ہیں تو حدیثیں بھی حجت ہیں. یہ مضمون اس آیت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، بخاری شریف کے بالکل شروع میں یہ باتیں ہو گئی. اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں وہ رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل. چند انبیاء تو ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے نام اور ان کے حالات آپ کو بتائے اس سے پہلے. سورہ انعام وغیرہ میں، وہ مکی صورتیں ہیں. من قبل وہ رسولاً لم نقصصہم علیک، اور بہت انبیاء ایسے ہیں جن کے نام بھی ہم نے تم کو نہیں بتائے اور نہ ان کے حالات بتائے. نبی کو بھی تمام انبیاء کے نام نہیں معلوم تھے. ایک عجیب و غریب بات ہے یہ. اور بے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ مضمون بڑا عجیب لگتا ہے کہ نبی کو بھی نہیں معلوم تمام انبیاء کے نام. اور تمام انبیاء کے حالات نبی کو بھی نہیں معلوم. جتنے انبیاء کے حالات
اور جتنے انبیاء کے نام اللہ نے بتایا اتنے معلوم ہے. اس سے نبی کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے, اشارہ ملتا ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو ایک تو نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, بن بتائے اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا. بتانے کے بعد معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی اللہ کی عطا کا منتظر رہتا ہے اور محتاج ہے. جو بتائے اتنا معلوم نبی کو بھی ہے, جو نہیں بتائے نہیں معلوم ہے. بے شمار آیتیں اب اس وقت میرا وہ مضمون نہیں ہے. اس لیے ہم کو ایمان یہ لانا ہے کہ جتنے انبیاء بھی آئے, جس زمانے میں چاہے وہ آئے ہوں, جس علاقے میں چاہے اللہ نے ان کو بھیجا ہو, ان پر کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, چھوٹی کتاب نازل ہوئی ہو یا بڑی کتاب نازل ہوئی ہو. بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں, چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں. اسے ہم رسالہ کہتے ہیں, چھوٹا رسالہ. تمام انبیاء برحق ہیں یہ ایمان لانا, اور اس طرح ایمان لانا. غیب کا سب سے زیادہ علم نبی کو ہوتا ہے. غیب کا انسانوں میں سب سے زیادہ غیب کا علم نبی کو ہوتا ہے, لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا ہے. سب سے زیادہ غیب کا علم اللہ نبی کو بتاتے ہیں. آگے کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر. وَكَلَّمَ تَكْلِيمًا دونوں کا ملا کر ترجمہ ہوگا. کلام تو ہر نبی سے کیا اللہ نے, لیکن حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے پر کلام کیا جس کی حقیقت کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے. وہ تو حضرت موسیٰ جانے ہو تو اللہ جانے. بس اللہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا, ڈائریکٹ براہ راست کلام کیا, کوئی واسطہ نہیں تھا بیچ میں. جی اسی لیے موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رسولم, اب انبیاء کے بھیجنے کی حکمت بتاتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا. کہتے ہیں رسولم مبشرین و منذرین, انبیاء کو ہم نے احکامات پر عمل کرنے والے, ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا کہ ایمان لانے والوں اور احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ. وَمُنذِرِينَ, اور ایمان نہ لانے والوں اور احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جہنم سے ڈراؤ, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ اب حکمت بیان کرتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, اگر نہ بھیجتے تو بھی اللہ پر کوئی الزام نہیں تھا. نہ بھیجتے تو بھی کوئی عذر نہیں تھا. اللہ مالک الملک ہے, مالک کو سزا دینے کا حق ہے. اور یہ بڑا گہرا مضمون ہے, اسے سمجھانے کے لیے بہت ذرا تمہید باندھنی پڑتی ہے. کبھی انشاءاللہ آگے کئی ابھی آیت آئے گی تو ہم ذرا اسے مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے. قیامت میں جا کر یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بھیجا ہی نہیں کسی کو, ہمیں کیسا پتہ چلے.
تمہاری مرضی کیا، تمہاری نامرضی کیا، کیا کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، کن کاموں کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہیں سے حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ توحید کے باب میں، توحید کی حد تک انسان کی عقل کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی عقل اپنی اصلیت پر باقی ہے اور مسخ نہیں ہوئی ہے تو اس کی عقل اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے بھیج دیا تاکہ کوئی ظاہری طور پر بھی عذر پیش نہ کر سکے کہ آپ نے بھیجا ہی نہیں کسی کو تو ہمیں کیسا معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم نے جنت دوزخ سے ڈرانے والوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے نزدیک عذر باقی نہ رہے انبیاء کے بھیجنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے کہ بھیجے بغیر بھی سزا دینے پر قادر ہے، وہ حق بجانب ہے، حکیمہ۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انبیاء کو بھیج کر حجت تام کر دے، ظاہری طور پر بھی کسی کو اعتراض کا موقع باقی نہ رہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت میں آ کر انبیاء کو اگر آپ بھیجتے تو ہم سیدھے راستے پر آ جاتے، ہمارا کیا قصور ہے، آپ نے بھیجا ہی نہیں تو ہمیں کیسا پتا چلے گا۔ اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، انبیاء کو بھیجا، ایک نہیں لاکھ 1.5 لاکھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، لیکن اللہ یشہد، انہوں نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ قرآن مجید نے کہاں سے جوڑ لگا رہا ہے، بہت پیچھے۔ یہودیوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ حضور کو تسلی دیتے ہیں، ان کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں خود نبی بنا کر بھیجنے والا خود گواہی دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، حضور کی نبوت کی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں، اور یہ تسلی کے طور پر۔ ایک تو اس میں یہودیوں کا رد ہے، وہ نبی نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں کہ میں بھیجنے والا خوش گواہی دے رہا ہوں نا کہ یہ نبی ہے۔ تو ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بما انزل الیک، تم پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کی اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا لیکن اللہ نے گواہی دی حضور کی نبوت کی، بما انزل الیک کی گواہی دی، یعنی جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا، یعنی کتاب، اور کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے۔ کتاب کے نازل ہونے کی گواہی دینا نبوت کی گواہی دینا ہے، اس لیے کہ کتاب تو نبی پر ہی نازل کی جاتی ہے۔ اگر یوں کہتے ہیں ہم نے تمہاری نبوت کی گواہی دی تو کتاب کا نازل کرنا کوئی ضروری نہیں نبی پر، کتاب کے بغیر بھی نبی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک وہ بات، اس بات کا تذکرہ کیا جو نبی کے لیے لازم نہیں ہے، بغیر کتاب کے بھی نبی ہو سکتا ہے۔ یہاں کہا کہ ہم نے تم پر جو نازل کیا ہے اس کی گواہی دی، اور کتاب تو نبی پر ہی نازل ہوتی ہے۔ جو نبی ہو اس پر کتاب کا نازل ہونا ضروری نہیں، اگر کسی پر کتاب نازل ہو جائے اس کا نبی ہونا ضروری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے گواہی، اور عجیب بات اس طرح گواہی دی، انزلہ بعلمی، اور اپنی صفت علم کے ساتھ نازل کیا، یعنی یہ علمی معجزہ، علمی معجزے کو تمہاری نبوت کی دلیل بنایا۔ عجیب بات ہے،
یہ ہر نبی کو، بعض انبیاء کو، حضرت موسیٰ کو عصا دیا، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک اس کا چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسا یہ ایک جملہ بنا کر لائے، ایک پارہ، یہ پورا قرآن، یا نہیں تو 10 آیتیں، نہیں، ایک جملہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ اب یہاں اتنا نیچے اتر کر آیا ہے قرآن، ایک جملہ بنا کر لاؤ اگر تم اپنے ماں کے بچے ہو۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو دعویٰ کر کے آدمی اسے نبھا نہیں سکتا۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہو تو اس طرح چیلنج کر کے اسے نبھانا اور اس چیلنج پر برقرار رہنا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہی معجزہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ دعویٰ ہی معجزہ ہے۔ ورنہ اور بھی بہت ساری کتابیں ایسی لکھی گئی دنیا میں کہ جن کی مثل آج تک نہیں لکھی گئی کتابیں، لیکن انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لکھنے والے انسان تھے، ایسی کتاب لکھی، بعض ایسی کتابیں کہ جن کا مثل آج تک نہیں لکھا جا سکا، اس کے باوجود لکھنے والوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تو راتوں رات لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دیتے جو اس دعوے کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ صفت علم کے ساتھ نازل فرمایا تو ایسی دلیل جو عاجز کر دینے والی ہے، معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بے بس اور عاجز کر دے کہ دوسرے لوگ ایسا کلام نہ پیش کر سکے۔ اور یہ علمی معجزہ ہے، اللہ کی صفت علم، اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ انبیاء کے ساتھ حسی معجزات آئے، اندھوں کو بینا کر دینا، وائٹ پیچز والے کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا، اور عصا حضرت موسیٰ کا زمین پر پھینک دیا تو عصا بن گیا، یہ اشدہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ معجزات تھے، اور وہ اپنے ساتھ چلے گئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ جو علمی بھی ہے اور اس کے مضامین واقعات کے مطابق بھی ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اللہ کہتے ہیں اللہ بھی گواہی دیا، اور ان یہودیوں کے کمبختوں کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے کہ معصوم مخلوق فرشتے وہ تمہاری نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ ہی پہنچاتے ہیں، ملائکہ ہی پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بھی گواہی دی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ملائکہ کے گواہی دینے کی ضرورت تو نہیں تھی، گواہ کے طور پر تو اللہ ہی کافی ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا نبوت کا، حضور کی، وصدوا عن سبیل اللہ، اتنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ توریت میں جو حضور کی نبی ہونے کی علامتیں تھی، بشارتیں تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، اس پر قرآن مجید نازل ہوگی، وہ آخری نبی ہوگا، وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، آخری شریعت ہوگی، وہ جو کچھ تفصیلات تھے اسے وہ چھپاتے تھے، چھپا کر غلط سلط بیان کرتے اور لوگوں کو، مشرکین کو ایمان لانے سے روکتے تھے۔ تو کہا جو لوگ جنہوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو اسلام قبول کرنے سے مانے بنے، رکاوٹ بنے، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑے، اور جو گمراہی میں دور جا پڑتا ہے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کے ہدایت کے راستے کی طرف آنے کے کوئی چانسز باقی نہیں رہتے۔
اس لیے کہ یہ باقاعدہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے. یہ تو خود بھی منکر اور پھر کسی کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتے. آگے کہتے ہیں ان الذین کفروا بلا شبہ. یہ آیت سنا کر کے اللہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کرنا اور پھر اللہ کے راستے سے روکنا اور ایمان لانے والوں کو ایمان لانے سے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بننا، روڑے اٹکانا، ان کو بہکانا، بھٹکانا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، آدمیوں کا یہی کام ہے. میڈیا پر آپ جائیے، آپ انٹرنیٹ پر جائیے، ان کا یہی کام ہے، ان کا مشن ہے. یہ قرآن پر کبھی اعتراض کر دیں گے، کبھی نبی پر اعتراض کریں گے، کبھی حدیثوں پر اعتراض کریں گے، کر کے مسلمانوں کو شک میں مبتلا کرنا ہے. اس لیے کہ جس طرح آیتوں کا انکار کفر ہے، آیتوں کے کسی مضمون میں شک کرنا بھی کفر ہے. ان کا یہی مشن ہے اور یہ اس مشن میں کامیاب ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جو کام بھی یہ کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. جو آدمی کفر کر کے اللہ کے راستے سے روکے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اور پھر اس پر بھی ہدایت کے راستے بند ہو سکتے ہیں. اس لیے چوکنا کیا جا رہا ہے. تم حق کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو. آگے کہتے ہیں ان الذین کفروا بلا شبہ، لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا، اور انہوں نے نقصان کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. کفر کرنے کا نقصان اللہ کو نہیں پہنچتا، بدعمالیوں کا نقصان اللہ کو نہیں پہنچتا. جس طرح نیک اعمال کا نفع اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، اس کا نفع انسانوں کی طرف ہی اور کرنے والے کی طرف ہی لوٹتا ہے. کہتے ہیں بلا شبہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور کفر کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا. کہتے ہیں لم یکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ہرگز بخشش نہیں کریں گے. کافر کی بخشش نہیں ہوگی. بے اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہیں تو کافروں کی بھی بخشش کر دے. ایسا نہیں، انہوں نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اور یہ بخشش نہ کرنا ہماری بے بسی کی وجہ سے نہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر تسلط حاصل کر لیا ہے، ہم کسی کے دباؤ میں آ گئے ہیں اس لیے ہم کافروں کو بخشنا چاہتے ہیں اپنی شان رحمت سے. لیکن چونکہ ہم بخش نہیں سکتے، ایک دوسری طاقت نے ہمارے اوپر قبضہ حاصل کر لیا، ہم بے بس ہو گئے ہیں. اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے اختیار سے دنیا میں ہی یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم کفر پر تمہاری موت ہو گئی، موت تک بھی اگر تم نے توبہ نہیں کیا کفر و شرک سے، تو پھر ہم قیامت کے دن نہیں بخشنے والے. ہماری رحمت سے امید لگا کر مت آؤ، ہم کافروں کو نہیں بخشیں گے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ ہمیں انہیں سیدھے راستے کی طرف، ہم ان کو سیدھے راستہ، ہم نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے جنت کا. جنت کا راستہ ہی نہیں دکھائیں گے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، کیوں؟ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ بخشش نہیں کریں گے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ہم ان کو راہ راست نہیں دکھائیں گے، صراط مستقیم کی رہبری نہیں دیں گے. کیوں؟ کفر کرنے والا کفر کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے اندر راہ ہدایت کی طلب نہیں ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اس کو راہ ہدایت نہیں دکھاتی اللہ کی سنت ہے. راستہ اسی کو دکھاتے ہیں جو راستہ چاہتا ہے.
کہتے ہیں اللہ طریقہ جہنم، مگر جہنم کا راستہ کفر کرنے والوں کو، نبوت کا انکار کرنے والوں کو جہنم کا راستہ ہم دکھائیں گے، جہنم کے راستے پر چلیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، اور ایک کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے، نہ عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی میں جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت کاوش کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ کن فیکن کے مالک ہیں۔ یہ سارا سنا کر کے اللہ کہتے ہیں، اب عام خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اس میں ہم بھی آ گئے، اے لوگو سنو غور سے، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس ایک عظیم الشان اور سچا رسول سچی بات لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، عظیم الشان رسول ہے اور سچا رسول ہے، سچی کتاب لے کر تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، خَيْرًا لَكُمْ، ایمان لے آؤ تو تمہاری خیریت ہے، یہ تمہارے لیے بہت سب سے اچھی بات ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، کہتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کفر کرو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، بہت علم والے ہیں، کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون زبانی جمع خرچ کے طور پر ایمان قبول کر رہا ہے ظاہری طور پر اور اندر سے کافر ہے، اور کون حقیقی مسلمان ہے اسے بہتر جانتے ہیں۔ اور حکیم بھی بہت ہیں، کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، یہ وہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے۔ فوراً سزا نہ دینا ان کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، ان کے حکیم ہونے کی دلیل ہے، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ چھوٹا مضمون ہے، وہ بھی سن لیجئے، ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اب یہاں سے عیسائیوں کو خطاب ہے، اے اہل کتاب یعنی عیسائی، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر سچ کے علاوہ کچھ نہ کہو، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ یہ کیوں کہا؟ آگے خود آ رہی آیت، کہتے ہیں انما المسیح، حضرت عیسیٰ کوئی عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ جن کا نام ہے، کہتے ہیں وہ ابن مریم ہیں، وہ کیا ہیں؟ ابن مریم کے علاوہ کچھ نہیں، مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ۔ ابن مریم کہہ کے یہ کہا گیا کہ عام انسانوں کی پیدائش کا طریقہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ وجود میں آتا ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک غیر فطری طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جبریل کے ذریعے سے جبریل نے پھونک ماری تو حمل ٹھہرا، پھر اللہ نے اپنی روح ان میں ڈالی. اس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے ہوئی. بس اتنی بات ہے. اسی لیے وہ ابن مریم ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے. حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کی ماں تو تھی، باپ نہیں تھے. ابن مریم ہیں. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کہہ کر یہ ایک نفی اس کی کرنا ہے کہ وہ یہ ایک تو ابن مریم ہے، یعنی مخلوق ہیں، خدا نہیں. اور رسول اللہ کہہ کر بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں. اور اللہ کے رسول کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ مریم پاکیزہ عورت ہے، اور حضرت عیسیٰ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے حضرت مریم کی. بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے، لیکن آیت کی تشریح کرنی ہے. اس لیے کہ نبی ناجائز اولاد کو نبی نہیں بنایا جاتا. پاکیزہ نسب سے نبی کو برپا کیا جاتا ہے. وہ کلمتو، اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو حمل ٹھہر گیا، ورنہ میاں بیوی کے ملنے سے حمل ٹھہرتا ہے. القاہا الی مریم، ہم نے مریم کی طرف جبریل کو ذریعہ بنا کر کے، جبریل کے واسطے سے ہم نے اپنا کلمے کا القاء کیا، اپنے حکم دیا ہم نے کہ حمل ٹھہر جاؤ تو ٹھہر گیا. وہ روح من، جب حمل ٹھہرا جسم بن گیا اندر، پھر ہم نے روح ڈالی، وہ روح من. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. وہ رسولی، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. ایک رسول کا بھی انکار کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا. یہ کہا. آگے پھر کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو کہ تین تھے. یہ ایک حضرت عیسیٰ اور یہ ایک اللہ اور ایک حضرت جبریل، تینوں مل کر ایک خدا ہے. یہ خدا ان تینوں میں کا ایک ہے. آپ سمجھ رہے؟ ایسا مت کہو. بعضوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، ان دونوں کو بھی خدا بنایا ان لوگوں نے، اور پھر اللہ، ان تینوں کو ملا کر خدا. ایسا مت کہو. اللہ ایک ہے. انتہو، رک جاؤ. تین میں کا اللہ ایک ہے. تینوں مل کر تینوں خدا ہیں. ان تینوں میں کا ایک خدا ہے، اللہ ہے. ایسا مت کہو. ایسا کہنے سے باز آ جاؤ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر ایسا کہو گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے. کیوں؟ انما اللہ، بلا شبہ اللہ تو ایک ہی ہے، بس الہ واحد. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو. اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا خدا کا بیٹا بھی خدا، یہ لازم آئے گا. آگے عجیب استدلال کیا. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو. اس کا نہ بیٹا ہے، نہ اس کی ماں ہے، اور نہ اس کا باپ ہے، اور نہ اس کی بیٹیاں ہیں. سب کی قرآن نے جگہ جگہ نفی کی ہے. آگے عجیب کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمانوں زمینوں کا وہ مالک ہے، اور بیٹا مالک نہیں ہوتا، بیٹا مملوک نہیں ہوتا. عجیب کہا، ما فی السماوات والارض، ما فی السماوات والارض کا مالک ہے، تو پھر ساری چیزیں اس کی مملوک ہوئی. بیٹا مملوک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں کیسا رد کر رہے ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور ضرورت کیا ہے بیٹے کی؟ بیٹا تو باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں کار سازی کے لیے، کام بنانے کے لیے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کافی ہیں، بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کارساز بحیثیت کارساز ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہیں، بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بیٹا مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں زمینوں کا مالک نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جس کے اللہ مالک نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ ما فی السماوات والارض کا مالک ہے، اور بیٹا مملوک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.